آدم علیہ السلام کے پیر کے انگوٹھے میں پھوڑا نکلا. سوچیے آپ جو کچھ بولنا چاہتا ہوں. آپ کہیں گے کہ نماز سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, آپ کو علاج بھی کرنا پڑے گا. آدم علیہ السلام نے نماز پڑھی, پیر کے انگوٹھے سے پھوڑا بجائے غائب ہونے کے ٹخنے پر آ گیا, پیر کی جوڑ پر آ گیا. پھر نماز پڑھی, پلی میں آ گیا. پھر نماز پڑھی, گھٹنے میں آ گیا. پھر نماز پڑھی, وہ ان کی ناک پہ آ گیا. پھر نماز پڑھی, سینے میں آ گیا. پھر نماز پڑھی, گلے میں آیا. پھر نماز پڑھی تو سر میں آ گیا. بتائیے آپ. سوچیے سوچیے, نماز پڑھتے جاتے ہیں اور پھوڑا جسم کے خطرناک حصے کی طرف جا رہا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں گا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہم آپ کی نماز کا امتحان لیں گے. میں آپ سے بڑی ضروری بات عرض کر رہا ہوں, ہم آپ کی نماز کا امتحان لیں گے کہ اگر نماز پڑھنے کے باوجود آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو آپ نقصان کی وجہ سے نماز میں شک تو نہیں کرتے. میں کیا بتاؤں. لوگ جس طرح ڈرتے ڈرتے بعض اسباب کا تجربہ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا لے کے دیکھ لو, اس سے کامیابی ہوتی نہیں ہوتی. ہاں میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں. لوگ بعض اسباب کو تھوڑا سا چھڑ کے دیکھتے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. وہ معاملہ لوگوں نے دین کے ساتھ کر رکھا ہے کہ تھوڑا سا دین اختیار کر کے دیکھتے ہیں ہمیں اس سے کامیابی ہوتی ہے یا نہیں. اگر نقصان ہوا تو چھوڑ دیں گے, اور اگر فائدہ ہوا تو اور اختیار کر لیں گے دین. سنیے تو صحیح, میں بہت اہم بات ہے. اگر مسلمان کو دین پر چلنے سے دنیاوی نقصان پیش آ جائے تو پھر یہ دین کو بالکل چھوڑ دیں گے. یہ کہیں گے کہ نہیں, ہماری صورتحال نہیں ہے کہ ہم دین سے کامیاب ہو سکیں, ہمارے حالات اس قابل نہیں ہیں کہ ہم دین سے کامیاب ہوں, ہمیں تو اپنے لیے دنیا کا ہی راستہ پکڑنا پڑے گا. ہماری تو ابھی ہمارا ایمان اس قابل نہیں ہے. جی ہاں, آج کل مسلمانوں کے پاس یہ بڑا اچھا بہانہ ہے. وہ کہتے ہیں ابھی ہمارا ایمان اس قابل نہیں ہے کہ ہم حرام کو چھوڑ دیں, ابھی تو حالات ہمارے ابھی ٹھیک نہیں ہیں. جی ہاں, وہ بیچارے اس چکر میں ہیں کہ ابھی ہمارا ایمان بن جائے تو پھر جب یقین بن جائے گا اس کے بعد پھر ہم یہ قدم اٹھائیں گے. ابھی تو ہمارا یہ قدم اٹھانا مشکل ہے, مناسب نہیں ہے, کیونکہ ابھی ہمارے حالات دین پر چلنے کے نہیں ہیں. یہ مسلمانوں کا خیال ہے. یہ دین پر چل کر دیکھیں گے, یہ دین پر, میں بہت کام کی بات آپ سے کر رہا, یہ دین پر چل کر دیکھیں گے کہ دین پر چل کے دیکھو کیا ہوتا ہے, اور تھوڑا سا دین اختیار کریں گے. اس تھوڑے سے دین پر اللہ رب العزت تھوڑا سا فائدہ, تھوڑا سا فائدہ کہ نہیں, تھوڑے سے دین پر تھوڑا سا نقصان لائیں گے. تھوڑے سے دین پر تھوڑا سا نقصان لائیں, بس یہ کہیں گے کہ بھائی ہمارے بس کا نہیں ہے اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ ہم نے تو دین اختیار کیا تھا, اس سے یہ نقصان ہو گیا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ امتحان میں چل رہے ہیں. آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا راستہ کہ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, آپ کے پیر میں کینسر ہے, آپ ڈاکٹر کی خوشامد کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ آپریشن کر دیجئے, تاریخ دے دیجئے. بعض وزیروں کے پرچے لکھوا کر ڈاکٹروں سے تاریخ لیتے ہیں, سفارشات کر کے آپریشن ہوتا ہے. اس کی تکلیف, اس کے اخراجات, وہ سب کا سب برداشت ہے, اس لیے کہ آپ کو
اس تکلیف میں آپ خوش ہیں اور آپ ڈاکٹروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اچھا کہ آپ نے آپریشن کر دیا، میں اس مرض سے مجھے اللہ نے نجات دے دی ہے، آپ آپریشن پہ ڈاکٹروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چھوڑا تو کوئی آپریشن کرنے لگے تو آپ سب سے پہلے دین کو چھوڑتے ہیں کہ نہیں میرے حالات دین پر چلنے کے نہیں ہے، دین سے میری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، میری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، آپ فوراً ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں ابھی ہمارے حالات دین پر چلنے کے نہیں ہیں دیا۔ میں آپ کو اس کی مثال پیش کر رہا ہوں کہ جب آپ دین کی طرف آئیں گے تو اللہ تعالیٰ چھوٹا سا نقصان لائے گے، ہم ان کو آزمائیں گے، تھوڑا سا خوف لائیں گے دین کے ساتھ، اور تھوڑا سا نقصان لائیں گے دین کے ساتھ، اور تھوڑی سی بھوک لائیں گے دین کے ساتھ، اور ہم ان کی جان میں مال میں نقصان کرائیں گے ان کو پرکھنے کے لیے کہ یہ اس نقصان کی وجہ سے دین کو چھوڑتے ہیں یا دین کو تھامے رکھتے ہیں۔ اس کی میں مثال دے رہا تھا کہ جیسے آپ جیسا نماز پڑھتے تھے وہ پھوڑا ان کے جسم کے اندر خطرناک صورتحال اختیار کرتا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ سر کا ٹیومر بن گیا۔ ایک مرتبہ خیال آیا، ایک مرتبہ کبھی خیال نہیں آیا کہ نماز کے پڑھنے سے مرض بڑھ رہا ہے کہ بڑھا کرو، کیا بات ہے؟ مرض کے بڑھنے کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ جسم میں مرض کے بڑھنے کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ اور آپ کی زندگی میں نقصان کے آنے کا دین سے کیا تعلق ہے؟ تو انسان تجربہ کر کے دیکھتا ہے، جس طرح لوگ اسباب کا تجربہ کرتے ہیں اس طرح لوگ آج کل دین کو اختیار کر کے دین کا تجربہ کرتے ہیں، دین کا تجربہ کرتے ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ میں اس کی آپ کو مثال پیش کر رہا کہ دوا کس لیے ہے؟ دوا شفا کے لیے، دوا شفا کے لیے۔ اگر دوائیں شفا کے لیے ہوتی دنیا میں کوئی مریض دوا کھا کر بیمار نہ رہتا۔ میں پوری یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر دوا شفا کے لیے ہے تو پھر بیمار آدمی بیمار نہ رہتا، وہ دوا استعمال کرتا ٹھیک ہو جاتا۔ جو دوائیں کل مرض کے لیے بنائی گئی تھی آج ان دواؤں سے وہ امراض پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ ان دواؤں کو بین کر رہے ہیں کہ یہ دوا استعمال نہ کی جائے۔ بالکل جی ہاں، جن دواؤں پر آپ کا شفا کا تجربہ تھا آج ان دواؤں کو بین کیا گیا ہے کہ نہیں آپ یہ دوا استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس دوا سے یہ نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ ڈاکٹر ایک دوا لکھتا ہے، وہ ایک دوا اور لکھا ہوگا کہ دیکھیے اس دوا کے ساتھ آپ کو یہ دوا اور کھانی پڑے گی ورنہ یہ آپ کو نقصان کرے گی۔ یہ تو حال ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے امتحان لیا موسیٰ علیہ السلام، امتحان لیا موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد پیدا کیا، دیکھیں کیا کرتے ہیں، پیٹ میں درد پیدا کیا، دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ جب درد ہوا پیٹ میں تو اللہ سے کہا کہ اللہ میرے پیٹ میں درد ہے۔ اللہ سے کہا اللہ میرے پیٹ میں درد ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ریحان استعمال کرو۔ کیا ضرورت ہے اللہ کو ریحان استعمال کرانے کی؟ وہ قادر مطلق ہیں، وہ اپنے امر کن سے نبی کے پیٹ کا درد ٹھیک کر دیں۔ کیا ضرورت ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ پیٹ کا درد ٹھیک کرانے کے لیے ریحان استعمال کرنے کا حکم دیں؟ جی اللہ نے فرمایا ریحان استعمال کرو۔ بتائیے تو صحیح، اللہ کا تجویز کردہ نسخہ ہے، عالم الغیب ہیں، کیا ہیں؟
اللہ نے طے کیا, اللہ نے فرمایا ریحان استعمال کرو, موسیٰ نے ریحان استعمال کیا, ریحان استعمال کیا, پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا. پیٹ کا درد ہو رہا, میں کہتا ہوں آپ سے, امتحان یہ نہیں تھا کہ پیٹ کا درد ٹھیک نہ ہوتا, امتحان یہ تھا کہ پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے. اگر پیٹ کا درد ٹھیک ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ریحان کا تجربہ اور آپ کو ریحان سے پیٹ کے درد کے ٹھیک ہونے کا آپ کا یقین بن گیا ہے کہ ہاں ریحان سے شفا مل جاتی ہے. اللہ نے ہی بتلایا ہے, ہماری استعمال میں بھی آیا ہے. سنیے تو صحیح میں کیا بول رہا ہوں. اللہ نے درد ٹھیک کر دیا, اللہ نے درد ٹھیک کر دیا, درد ٹھیک ہو گیا. ایک مرتبہ تجربہ ہو گیا کہ ریحان کے استعمال سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے. دوبارہ اللہ نے درد پیدا کیا کچھ عرصے کے بعد, خیال یہ آیا کہ ریحان استعمال کرنا چاہیے. پہلے بھی کیا تھا, اب بھی اسی کو کرنا چاہیے. ریحان استعمال کیا, ریحان صلی اللہ علیہ السلام نے دوبارہ کے درد میں ریحان استعمال کیا, پیٹ کا درد بڑھ گیا, ٹھیک نہیں ہوا. سوچیا یہ کیا, آخر یہ کیا نظام ہے یہ خود رفتہ. پیٹ کا درد ٹھیک, اللہ سے کہا کہ اللہ پہلے تو ٹھیک ہو گیا تھا, آپ نے بتایا تھا, میں نے ریحان استعمال کیا تھا, لیکن اب ریحان استعمال کر رہا ہوں, پیٹ کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ پہلے تم ہماری طرف آئے تھے, ہم نے کہا تھا ریحان استعمال کرو, اب کہ تم سیدھے ریحان کی طرف چلے گئے. انسانی تجربات اللہ سے دور کرتے رہتے ہیں, انسانی تجربات اللہ سے دور کرتے ہیں. تو میرے دوست مجھے تو بات یاد کرنی تھی. کیا ہمیں چاہیے کہ اپنے یقین کو شکل سے عمل کی طرف پھیرے, عمل کو مقدم کرو, عمل کو مقدم کرے. یہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, احملوا حوائجکم علی المکتوبہ, کہ اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے مؤخر کر دیا کرو. حاجت کو فرض نماز کے لیے مؤخر کر دیا. سبب تو ابھی مل جائے گا, لیکن نماز میں 1 گھنٹہ باقی ہے, نماز میں 1 گھنٹہ باقی, سب موجود ہے, اسباب ہر لوگ ملیں گے, لیکن نماز میں 1 گھنٹہ باقی ہے. نماز میں 1 گھنٹہ باقی ہے. آپ یہ کہیں کہ میں 1 گھنٹہ نماز میں باقی ہے, میں ظہر کی نماز کے بعد یا فلاں نماز کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے کے سامنے اپنی حاجت رکھوں گا. آپ غور کیجیے, آپ کو دنیا کے بے شمار شعبے اور بے شمار تھیے اور بے شمار جگہ ایسی ملیں گی جہاں سے آپ کی حاجت متعلق ہے, مگر آپ کو نہیں ملے گا کہ مسلمان کسی حاجت کے پیش آنے پر مسیح کی طرف چکر آ رہا ہو, آپ کو نہیں کرے. اللہ کے گھر سے میری حاجت کا کوئی تعلق نہیں ہے. میری حاجت اللہ تعالیٰ نے کائنات کی شکلوں میں اور اسباب میں میری حاجتوں کو جوڑ دیا ہے. مجھے اپنی حاجت کے لیے فلاں حاجت کے لیے فلاں جگہ جانا ہوگا, فلاں جگہ جانا ہوگا, لیکن آپ کو نہیں ملے گا کہ مسلمان حاجت کے لیے مسیح کی طرف قدم اٹھا رہا ہو, نہیں ملے گا. کوئی تعلق ہی نہیں ہو. کہتے مسجد نماز کے لیے ہے, حاجت سے کیا تعلق ہے مسجد کا؟ بیماری ہے, اسپتال جاؤ, مقدمہ ہے, وکیل کے پاس جاؤ. ساری دنیا میں جتنا نظام پھیلا ہوا ہے, ان سارے نظاموں سے انسان جڑا ہوا ہے. آپ وہ کیجیے, خدا کی قسم یہ علامت اس بات کی ہے کہ مسلمان کا نماز پر کوئی ایمان نہیں ہے, پکی کا. کا نماز پر قطعاً کوئی ایمان نہیں. مسلمان کا نماز پر کوئی ایمان نہیں.
نماز پر ایمان اس کو نہیں کہتے کہ آپ یہ کہیں یہ فریضہ ہے، اللہ نے مجھے فرض کیا ہے، یہ ایمان نہیں۔ یہ کیا آپ سے کیا بول رہا ہوں؟ آپ اس بات کا یقین کریں کہ اللہ نے مجھ پر نماز فرض کی ہے، کوئی ایمان نہیں، یہ کوئی ایمان نہیں۔ نماز کی فرضیت کا علم ہونا کوئی ایمان نہیں۔ صوفہ ابو سفیان اس وقت تک کافر تھے، اسلام نہیں لے کے۔ ابو سفیان نے بادشاہ سے کہا تھا کہ نیا برون ابی الصلاۃ، کہ یہ کہتے ہیں کہ نماز فرض ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کافر کہہ رہا ہے، کافر کہہ رہا ہے کان یامرون بالصلاۃ وکان یامرون لاقامۃ الصلاۃ۔ کافر ابو سفیان کہہ رہے ہیں بادشاہ سے کہ محمد ہمیں نماز پڑھنے کا حکم کرتے ہیں۔ نماز کو ایمان، یہ نہیں کہ آپ کے میں نماز کا اقرار کرتا ہوں کہ نماز فرض ہے، نعوذ باللہ، آپ اگر اس کے اقرار نہ کریں تو کفر ہے۔ نماز پر ایمان کیا ہے؟ کہ نماز پر ایمان یہ ہے کہ آپ اپنے حاجتوں کو نماز کے لیے موخر کریں، نماز کے لیے موخر، کہ آپ اپنی حاجت کو نماز کے لیے موخر کریں۔ ایک صحابی نے آپ سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان صحابی سے فرمایا کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ میں یہ بات ساری اس پر عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا یقین نماز پر ہے یا سبب پر ہے، اگر آپ جاننا چاہیں کہ آپ کا یقین نماز پر ہے یا سبب پر ہے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کسے مقدم کیا، کسے مؤخر کیا۔ اگر آپ نے نماز کو مقدم کیا تو آپ کا نماز پر ایمان ہے، اور اگر آپ نے سبب کو مقدم کیا تو آپ کا سبب پر ایمان ہے۔ سیدھی بات ہے۔ فرمایا کہ ایک پہلی مشق نماز پر اس کی ہے، ایک مشق نماز پر اس کی ہے سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ حاجتیں پیدا کرتے ہیں اور ان حاجتوں سے متعلق آپ کے سامنے اسباب پیش کرتے ہیں۔ یا پھر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میرا بندہ سبب کو مقدم کرتا ہے یا عمل کو مقدم کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ واقعی کہتا ہوں کہ جب یہ نماز پر یہ یقین آ جائے گا تو پھر یہ نماز ضائع نہیں ہوگی۔ لیکن آدمی نماز کو بگاڑتا ہے سبب کے لیے، نماز کو بگاڑتا ہے آدمی سبب کے لیے، آدمی نماز کو بگاڑتا ہے سبب کے لیے، پھر اسباب بگڑتے ہیں نماز کے بگڑنے سے۔ سب سے زیادہ نماز کی بد دعا اسباب کو لگتی ہے، نماز کی بد دعا سب سے زیادہ نماز کی بد دعا اسباب کو لگتی ہے۔ میں آپ سے بڑی ضروری بات عرض کر رہا ہوں، لوگوں کو یہ شیطان نے دھوکہ دیا ہوا ہے کہ جی دکان پر کسی نے جادو کرا رکھا ہے، دکان پر کسی نے جو ہے سحر کیا ہوا ہے، کہ آمدنی نہیں ہے، کہ نہیں، آپ کی نماز کی بد دعائیں آپ کی دکان کو لگ رہی ہیں، کہ نماز کی بد دعا آپ کا اندازہ نہیں ہے۔ اس وقت سب سے بڑا مظلوم آپ کے پاس اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی نماز سب سے اعلیٰ درجے کی نماز ہے، ابوبکر صدیق کی نماز اعلیٰ درجے کی نماز ہے، لیکن وہ نماز کے بعد کہتے ہیں آخری جو آپ نے ان کو دعا سکھلائی، وہ دعا سکھلائی ہے ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ آپ سوچیے، آپ نماز اعلیٰ درجے کی نماز ابوبکر صدیق کی نماز ہے، لیکن آخر میں ہے ظلمت نفسی ظلما کثیر، اے اللہ میں نے بڑا ظلم کیا ہے۔ حالانکہ یہاں تو نماز کو چھوڑنے والے میں کو ظالم نہیں سمجھتا،
اور وہ اصل سے اعلیٰ نماز پڑھ کر کہہ رہے ہیں ظلمت نفسی ظلمًا کثیر. تب ہے کہ نماز نے کمال بھیجا تھا، اس لیے کہ نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے. سوال اس کا ہے کون سی نماز قائم ہے؟ فرمایا وہ نماز قائم نماز ہے جو مومن کو منکر سے روک دے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے. جو نماز قائم ہوگی وہ نماز منکر سے یقین روک دے. ابن عباس ابن مسعود دونوں فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اس کو گناہوں سے نہیں روک رہی ہے، اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتے رہتی ہے. اس کی نماز اس کو اللہ سے، جس کی نماز اس کو منکر سے نہیں روک رہی ہے، اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کر رہی ہے. اس طرح نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اس طرح نماز کا بگڑنا اللہ سے دوری کا بھی سبب ہے. اللہ سے مایا کہ اللہ سے دوری کا سبب ہے نماز کا بگڑنا. اس لیے فرمایا پہلی مشق نماز پر نماز کے ظاہر کو درست کرنے کی ہے. پہلی مشق نماز کے ظاہر کو درست کرنے، پہلی مشق نماز پر نماز کے ظاہر کو درست کرو. یہ نماز کا ڈھانچہ ہے. عجیب بات ہے کہ نماز کو ایک حدیث میں تو ستون کا ہے، ایک حدیث میں نماز تو ستون کا ہے، عمارت کا. ایک حدیث میں نماز کو عمارت کا ستون کہا ہے، عمود الدین. اور ایک حدیث میں نماز کو سر کہا ہے. نماز سب اس کا مطلب عام طور سے مسلمان یہی جانتے ہیں کہ آدمی کا ہاتھ کاٹ دو، پاؤں کاٹ دو، آنکھ نکال دو، زبان کاٹ دو، انسان باقی رہ سکتا ہے. اگر سر کاٹ دیا جائے تو انسان باقی نہیں رہے گا. عام طور سے لوگ اس حدیث کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کو سر اس لیے کہا ہے کہ باقی اعضاء کے کٹ جانے سے انسان باقی رہ سکتا ہے. اگر سر نہیں ہے تو انسان باقی نہیں ہے، اگر نماز نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے. عام طور سے ہی حدیث کی تشریح سب یہ کر سکتے. لیکن میں اس حدیث میں نہیں سمجھتا کہ اس حدیث کا مطلب صرف اتنا ہو کہ اگر سر الگ کر دیا جائے تو اسلام ختم ہو جائے، انسان ختم ہو جائے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نماز کے اندر باریک مسائل میں، نماز میں باریک مسائل ہیں. میری بات توجہ سننا بہت. میں عرض کر رہا ہوں کہ نماز کو حدیث میں سر کیوں کہا ہے. نماز میں باریک مسائل ہیں. نماز میں باریک مسائل. فرمایا کہ اسی طرح سر کے اندر باریک رگیں ہیں. ایک رگ کہیں پھٹ جائے یا ایک رگ کے اندر کہیں کوئی رگ بند ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ اس حصے پر فالج پڑ گیا. ایک رگ ذرا سر بالکل سلامت ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آدمی بول رہا ہے، سن رہا ہے، سب کچھ دماغ بالکل صحیح کام کر رہا ہے، لیکن یہ پورا ہاتھ، یہ پورا پاؤں نہیں اٹھ رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ دماغ کی کسی ایک رگ میں اگر ذرا سا فرق آ جائے تو آدمی پر فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے اور اس کا ایک حصہ بالکل مفلوج بیکار ہو جاتا ہے. نہ آپ حرکت کر سکتے ہیں نہ اٹھ سکتے ہیں. یہ 20 سال گزار دیتے ہیں لوگ اپنے بستروں پر، وہ اٹھ نہیں سکتے، استنجا میں دخلا نہیں کر سکتے. کیا بات ہے کہ ان کی دماغ کی ایک رگ ہٹ گئی ہے جس کی وجہ سے ان کے جسم کا ایک حصہ آپ کہتے ہیں کہ فالج ہو گیا ہے. میں آپ کو آسان مثال پیش کر رہا ہوں کہ ان کا سر بالکل سلامت ہے، گردن سے لگی ہوئی ہے، سر جسم سے جڑا ہوا ہے، کسی طرح کا کوئی زخم یا کوئی کمی نہیں ہے. ایک رگ میں ذرا سا فرق آیا تھا جس کی وجہ سے
ان کا ایک طرف کا دایاں ہاتھ اور دایاں پیر کام نہیں کرتا ہے، آپ کریں آپ۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ نماز کو سر کہنے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر باریک باریک مسائل ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ ایک چھوٹے سے مسئلے کی وجہ سے آپ کی نماز اس قابل نہیں رہے گی کہ وہ آپ کے اعضاء صحیح حرکت کر سکیں۔ اس لیے کہ نماز وہ پورے نظام دین کو چلانے کا ایک بنیادی فریضہ ہے۔ اگر اس میں فرق آئے گا تو آپ کے پورے بدن میں آپ کے پورے بدن پر اس کا اثر پڑے گا، جو میں آپ کو مثال پیش کی۔ آیا نماز کے ظاہر کو درست کرو، نماز کے ظاہر کو درست کرو۔ حدیث میں آتا ہے من لم یقم صلبہ بین الرکوع والسجود لم ينظر اللہ الی صلاتہ، جو آدمی رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ یہ کیا کر رہا۔ یہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ منافقین کو جانتے تھے، حذیفہ رضی اللہ عنہ منافقین کو جانتے تھے، اس لیے انہیں معلوم تھا کہ مومن منافق کی نماز میں کیا فرق ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ منافقین کو جانتے تھے، اس لیے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مومن منافق کی نماز میں کیا فرق ہے۔ وہ جانتے تھے کہ مومن منافق کی نماز میں کیا فرق ہے، وہ جانتے تھے۔ ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کی نماز میں جلدی تھی، فرمایا کہ اگر تو اسی نماز پر مر گیا تو تیری موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس دین پر تیری موت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ آپ جو دین لے کر آئے ہیں، آپ کی نماز ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ نماز کا معیار ہے۔ فرمایا کہ نماز کے ظاہر کو درست کرو، نماز کے ظاہر کو درست کرو، نماز کے ظاہر کو درست کرو۔ اگر نماز کا ظاہر بگڑے گا تو نماز کا باطن بھی بگڑے گا۔ اگر نماز کا ظاہر درست نہیں ہے تو نماز کا باطن بھی بگڑے گا، اور اس کی بگاڑ کے اثرات پورے دین پر پڑیں گے۔ اس لیے کہا کہ اپنے گناہوں کے اسباب نماز میں تلاش کیا کرو، گناہوں کے اسباب نماز میں تلاش کرو۔ یہ بہت ضروری بات ہے، اور یہ بات یقینی ہے، یہ بات بالکل یقینی ہے کہ ایک آدمی سے اگر گناہ ہو رہا ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کی نماز میں کوئی کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ گناہ ہوا ہے۔